ہوتے ہیں پیسے اسی وقت ہی خط لکھتے، کبھی آگے پیچھے بھی لکھ دیا کرو، اسی بھی تیرے کو جو لگنے ہی ہے۔ تو یہ تمہیں سمجھانے کے لیے ہے، مجھے سمجھانے کے لیے ہے کہ رشتوں کی ایک قدر ہے۔ اور آپ لوگ اس سے ماں باپ کے ہوتے بھی محروم رہتے ہو۔ ہاسٹل کی زندگی ماں باپ کی خدمت سے محرومی کا نام ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا، اتنے بڑے مرتبے کے مالک ہو کر آپ نے کہا کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے، اور نہیں تو ماں تو ہوتی اور میں عشاء کی نماز پہ کھڑا ہو چکا ہوتا۔ عشاء کی نماز نفل نہیں بتا رہا ہوں، فرض بتا رہا ہوں، اور میں تکبیر کہہ کر ہاتھ باندھ کے سورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، اور ادھر سے کھڑکی کھلتی اور میری ماں مجھے کہتی محمد، تو میں نماز چھوڑ کے کہتا جی اماں جان۔ یہ رشتوں کی عظمت ہے، یہ رشتوں کی قدر ہے، جو میری تمہاری بدقسمتی ہے کہ یہ علم تمہیں نہیں بتائے گا ماں کا کیا مقام ہے، باپ کی کیا حیثیت ہے، رشتوں کی کیا قدر ہے، بڑے اور چھوٹے کی کیا تمیز ہے، استاد کا کیا مقام ہے، یہ علم تمہیں نہیں بتائے گا۔ پانی پڑو گی۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے جو مجھے ایک حرف سکھا دے میں اس کا غلام ہوں، جہاں چاہے مجھے بیچ دے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ اللہ نے وہ کام کروایا ہے کہ آج تک کروڑوں انسان اس شخص کے فتوے پر عمل کر رہے ہیں، آج تک، اور امت کا سب سے بڑا طبقہ ہے جو ابو حنیفہ کے فتووں پہ عمل کر رہا ہے۔ اتنا بڑا کام اللہ نے اس سے لیا۔ سبق پڑھا رہے تھے، ایک بچہ کھیلتا ہوا مسجد کے دروازے پر آ گیا۔ بچہ کس کا تھا؟ مجوسی، یہ آتش پرست۔ تو امام ابو نے وہ کھڑے ہو گئے، تو وہ بچہ آگے گزر گیا، وہ بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کھیلتا کھیلتا پھر دروازے کے سامنے آیا، وہ پھر کھڑے ہو گئے، وہ بچہ پھر غائب ہو گیا، وہ پھر بیٹھ گئے۔ جب 3 دفعہ ایسا ہوا تو سب نے پوچھا حضرت یہ بچے کے لیے کیوں کھڑے ہو رہے ہیں؟ یہ ہے بھی مجوسی کا، آپ کو پتہ نہیں؟ اس زمانے میں نا سب کی چونکہ داڑھی ہوتی تھی تو غیر مسلم کی پہچان کے لیے ان کو الگ لباس پہننے کا حکم تھا۔ تو مجوسیوں کا لباس الگ ہوتا تھا، یہودیوں کا الگ ہوتا تھا، عیسائیوں کا الگ ہوتا تھا، صرف تمیز کے لیے، نہ کہ ان کی توہین کے لیے۔ جیسے ہر اسکول کی وردی الگ ہوتی ہے، ایسے ان کا یہ تو مجوسی کا بیٹا ہے، کہنے لگے ہاں میں ایک دفعہ راستہ بھول گیا تھا، اس کے باپ نے مجھے راستہ دکھایا تھا، میں اس احترام میں اس بچے کے لیے بھی کھڑا ہو رہا۔ تو اللہ نے اس شخص کو ایسا علم دیا کہ آج کروڑوں انسان اسی کے فتوے پر عمل کر رہے ہیں۔ اور فرمایا کرتے تھے جب تک میرے استاد زندہ رہے حماد، میں ان کے گھر کی طرف پاؤں کر کے کبھی نہ سویا۔ یہ معراج کے واقعہ میں ابراہیم علیہ السلام کا نہ جانا اور ہمارے نبی کا خود چل کے جانا، اسی میں یہ سارا سبق۔ تو ہمارے ہی دور میں استاد اتنے غیر محترم ہو گئے تھے، لڑکے ان کو اتنا بے عزت کرتے تھے، آج تو پتہ نہیں کیا کرتے ہوں گے، چونکہ گاڑی نیچے ہی جا رہی ہے، نیچے ہی جا رہی، اوپر تو جا نہیں رہی، گراوٹ ہی گراوٹ ہے، گراوٹ ہی گراوٹ ہے، گراوٹ ہی گراوٹ ہے۔ تو عزتوں کا سفر جو تم بلندیوں کے طلبگار ہو تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آؤ۔ تمہیں شہرت کی طلب ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آؤ۔ تمہیں غنا کی طلب ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آؤ۔ یہ معراج کا سفر اس لیے کروایا گیا آپ کی عظمت کو بتانے کے لیے کہ ساری دنیا کی عظمتیں اس کے سامنے گم ہو جائیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے قریب آئے تو کھڑے وہ ملے، انہوں نے بوسہ دیا اور الوداع کہا۔ پھر آگے سدرۃ المنتہا پہ جبریل بھی پیچھے رہ گئے، کہ اوپر سفر شروع ہوا۔ تو جب آپ اکیلے جانے لگے تو آپ نے جبریل سے کہا تو نہیں آئے گا؟ کہا جی بس میری باؤنڈری ختم، میرا بارڈر آ گیا، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اس سے آگے جو جائے گا جل کے راکھ ہو جائے گا۔ تو ہمارے نبی اس سے بھی آگے گئے۔ پھر عرش کے اوپر 70,000 پردے ہیں، وہ بھی اٹھا دیے گئے
اور بندہ اور رب آمنے سامنے ہو گیا. فکان قاب قوسین او ادنی. تمہیں بنا کے دکھاؤں قاب قوسین. یہ میں نے آپ کے سامنے کمان بنائی ہے. یہ ہے کمان کی لکڑی اور یہ ہے اس کی وہ رسی جس کے اوپر تیر کو رکھ کے اور یوں پھینکتے تھے. دیکھ لیا نا آپ نے. عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں قاب. یہ یہاں سے پکڑو ایسے. یہ حصہ قاب کہلاتا ہے اور یہ حصہ قاب کہلاتا ہے. یہ اتنا. تو جب عرب آپس میں صلح کرتے تھے، دو قبیلے لڑتے لڑتے صلح کرنے لگے. اب یہ کمان ہے، یہ کمان. تو دو سردار آتے تھے اور یوں آ کر اپنی کمانوں کو ایسے ملا دیتے تھے. تب یہ دونوں کمانیں آپس میں جڑ گئیں تو یہ صلح کی نشانی. بھائی یہ دونوں مل گئے، صلح ہو گئی. اس قرب کو پھر عربی زبان میں تعلق کے لیے استعمال کیا جانے لگا. قاب قوسین. وہ تو بھائی ایسے ہیں جیسے قاب قوسین، یعنی بالکل آپس میں جڑے ہوئے ہیں. ہمارے اللہ نے اس پر ایک لفظ اور اضافہ کیا ہے، او ادنا. اس سے آگے تو قرب کی کوئی شکل نہیں نا امکانی طور پر. اس سے آگے تو اب اور کوئی قرب نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا محبوب میرا ایسے قریب ہوا جیسے قاب قوسین او ادنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ میرے قریب ہو گیا. یہ بلندیاں ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئیں. تو میرے عزیزو، کامل انسان اس وقت بنتا ہے جب اس کے جسم کا نظام بھی ٹھیک ہو، جب اس کے روح کا نظام بھی ٹھیک ہو. جسم کے نظام کے لیے حلال حرام غذاؤں کا اور حلال حرام چیزوں کا، حلال حرام مشروبات کا نظام ہے، اور روح کے نظام کے لیے قرآن ہے، اور اس کے ساتھ حلال حرام اعمال، حلال و حرام حرکات، حلال و حرام قول. یہ سچ حلال ہے، جھوٹ حرام ہے، اور نکاح حلال ہے، زنا حرام ہے، اور تجارت حلال ہے، سود حرام ہے، ذمہ دارہ حلال ہے، اور چوری حرام ہے. یہ سارا جو نظام ہے یہ روح کے لیے ہے، اور جو غذاؤں کا ہے وہ جسم کے لیے ہے. یہ دونوں چیزیں جو بچہ، جو بڑا، جو پڑھا لکھا، جو ان پڑھ ٹھیک کر لے گا اس کو اللہ لیبل لگا دے گا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. جو اس پر نہیں چلے گا وہ ہوگا ثم رددناہ اسفل سافلین. پھر وہ ذلیل ترین بدترین ہو جائے گا کہ جانور بھی اس سے بہتر ہو جائیں گے. اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ جانوروں سے بھی بدترین مخلوق ہیں. انسانیت کی معراج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں. ان کے طریقے اپناؤ، ان کے طریقوں پر چلو. ان کا طریقہ کامیابی کی ضمانت. یہ تمہارے سامنے جو میری شکل و صورت ہے یہ مولوی صاحب کی شکل و صورت نہیں ہے. یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ ہیئت ہے. اسی کو اپنانے کا ہمیں حکم ملا ہے. ہمارا نبی اسی ہیئت کو پسند کر گیا تو ہم بھی اسی کو پسند کر رہے ہیں جو اس نے پسند کیا. ہم بھی اسی کو اپنا رہے ہیں جو اس نے اپنایا. جس سے محبت ہوتی ہے اس کے آدمی خود بخود طریقے اپناتا چلا جاتا ہے. کوئی اس کو کہتا نہیں، وہ خود ہی. ہمارے زمانے میں وحید مراد مرحوم تھا نا، تو اس کا ہیئر کٹ بڑا مشہور ہوا تھا. سارے لڑکے وہی بنایا کرتے. وہ بڑا اوکھا سا ہوتا تھا اس کا. یہاں تک وہ مانگ ہوتی تھی، پھر بالوں کو پیچھے لے جانے کے لیے پھر نائیوں کے پاس جا کر اسے سٹ کرواتے تھے. وہ یہاں رکھ کے وہ آگے وہ گرم ہوا سے اس کو وہاں فٹ کرتے رہتے تھے. وہ سارا ہیئر کٹ. وہ میں نے ایک دفعہ اپنا وہ 68 کا دیکھا گروپ فوٹو جو سینٹر ماڈل اسکول کا، تو میں نے دیکھا میرے بالوں کا ہیئر سٹائل بھی وہی تھا وہ جو وحید مراد والا تھا. تو جس آدمی جس ہستی سے متاثر ہو جاتا ہے نا تو اس کے طریقے آپ ہی اپنا لیتا ہے. کوئی کہتا نہیں، خود ہی اپنا لیتا ہے. تو اللہ یہ کہتا ہے کسی سے اثر نہ لو، میرے محبوب سے اثر لو. اس کے طریقے اپناؤ، اس کے طریقوں پر چلو. تو تم کیا ہو؟ تم احسن تقویم ہو. تم خوبصورت انسان بنو گے، بہترین انسان بنو گے. حضرت ام معبد جب ہمارے نبی ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو راستے میں رابغ ایک جگہ تھی. رابغ کے ساتھ ایک خاتون رہتی تھی، ان کا نام تھا ام معبد. وہ مسافروں کو کھانے کھلایا کرتی.
وہاں ہمارے نبی نے تھوڑا سا قیام کیا اور اس اماں سے وہاں آپ نے کچھ کھایا پیا. پھر جب آپ چلے گئے تو ان کے خامند آئے. تو ہوا یہ کہ وہاں ایک بکری کھڑی تھی جس میں دودھ نہیں تھا. تو آپ پہنچے تو آپ نے اس سے کہا اماں کو کھانے کو ملے گا؟ کہ بیٹا آج تو کچھ نہیں. کہ یہ بکری جو کھڑی ہے کہ اس میں تو دودھ نہیں. کہ آپ مجھے اجازت دیتی ہیں میں اس کو کچھ دیکھ لوں؟ کہاں دیکھ لو. تو آپ نے بکری کو پکڑ کے جو ایسے ہاتھ لگایا تھنوں کو سارے دودھ سے بھر گئے. تو آپ نے دودھ نکالا, پورا پیالہ بھر کے سارے ساتھیوں کو پلایا, خود پیا. پھر دوبارہ آپ نے اس میں سے دودھ نکال کے پیالہ بھر کے اماں کو دیا اور چلے گئے. جب وہ اس کا خامد آیا تو کہنے لگا یہ دودھ کہاں سے آیا؟ اس بکری سے. کہ اس بکری میں تو دودھ ہے نہیں, اتنا زیادہ کہاں سے آ گیا؟ ایک مسافر آئے تو اس میں ایک نوجوان تھا بڑا خوبصورت, اس نے ہاتھ لگایا اور وہ نکل آیا. یہ بکری حضور کے ہاتھ لگانے کی برکت سے, بکری کی عمر 7 سال ہے, لمبی سے لمبی بکری کی عمر 7 برس. 7 برس کے بعد اس کی میکسیمم عمر ہے. یہ بکری حضور کے زمانے میں زندہ رہی 10 سال, ابو بکر کے زمانے میں زندہ رہی 2 سال, حضرت عمر کے زمانے میں زندہ رہی 10 سال ہیں. 10, 10, 20, 2, 22. اس بکری نے کوئی 15 سے 20 برس کی عمر پائی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے آخری دور میں جا کر یہ بکری کہیں ذبح ہوئی یا مر گئی, اس کا تذکرہ ختم ہو گیا. ان ہاتھوں کی برکت سے اس بکری نے اتنی زندگی پائی اور کبھی بھی اس کا دودھ خشک نہ ہوا, کبھی بھی. تو اس نے کہا وہ نوجوان کیسا تھا مجھے بتاؤ تو صحیح. تو اس نے کہا رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه لم تعبه ثجلا لم تزر به ثقلا وسيم قسيم في عينيه دعج في أشفاره وطف في صوته سحل في لحيته كثافة. کیا خوبصورت الفاظ. ان کا میں نے ایک شخص دیکھا بڑا خوبصورت, ایسا حسین تھا کہ نظر بھرتی نہیں تھی دیکھنے سے, ایسا خوبصورت تھا کہ جسم کا ہر انگ انگ اپنی جگہ پہ حسین تھا, اور ایسا حسین تھا کہ دیکھو تو دیکھنے کا شوق اور بڑھ جائے. نہ پیٹ نکلا ہوا تھا کہ وہ بدصورت ہو جائے, نہ اتنا دبلا تھا کہ وہ بے روب ہو جائے. چمکتا اس کا رنگ تھا, صاف ستھرا اس کا لباس تھا. اس کی داڑھی گھنی تھی, اس کی آواز میں جادو تھا, اس کی آنکھوں میں چمک تھی, اس کی گردن سراہی دار لمبی تھی, اور اس کے بول موتیوں کی طرح جھڑ جھڑ کے نکلتے تھے. اور وہ ایسا خوبصورت تھا کہ جیسے بہار کی سبز ٹہنی ہوتی ہے, صاف ستھرا. ہمارے نبی میلے کچیلے نہیں رہتے تھے, صاف ستھرے رہتے تھے. النظافت من الایمان, نظافت ایمان کا حصہ ہے. اور یہ جو تم پہنتے ہو نا, یہ نامراد کیا نام ہے اس کا, وہ پتلون جو ہے وہ جین والی, ابھی یہ میرا بھانجا ہی کہہ رہا تھا 3 دن ہو گئے میں نے ایک ہی پتلون پہنی ہوئی. میں نے کہا الو چل لباس تبدیل کا. یعنی صفائی ایمان کا حصہ ہے, اور تم اسی میں سوتے ہو, اسی میں اٹھتے ہو, اسی میں کالج چلے جاتے ہو. یہ ایمان کے خلاف چیز ہے. باوقار نظر آؤ, اور یہ انتہائی بے وقار لباس ہے, انتہائی بدتمیز لباس ہے. دنیا کا بازار گرم ہے, دین کا بازار سنسان ہے. آج قافلے حرکت میں ہیں, لیکن مال کی طلب میں, عزت کی طلب میں, کرسی کی طلب میں, عورت کی طلب میں, پیسے کی طلب میں. میرے بھائیو, ہم بھی قافلے بنائیں, ہم بھی قافلے بنائیں, ہم بھی جماعتیں بنائیں, اور اللہ کیا پیغام لے کر اس کی صدا لگائیں. اللہ کی طلب میں, آخرت کی طلب میں, اس کی رضا کی طلب میں. انہیں کلا باندھا, اشکن, شلوار, کرتا, کھسا. تو پھر سب سے خوبصورت شخصیت ان کو قرار دیا گیا تھا. اس کا فوٹو بھی ان کے ڈرائنگ روم میں پڑا تھا, میں نے دیکھا تھا. تو تمہاری ایک شخصیت ہے, تمہارا نبی صاف ستھرا رہتا تھا. یہ جین والی پتلون تمہیں بالکل بدنما کر دیتی, بے روب کر دیتی, اور تمہیں گندا کر دیتی, تمہارے اندر سے صفائی کا احساس ختم کر دیتی. اور جسم کی صفائی کے ساتھ بہت ساری بیماریاں ختم ہو جاتی, اور جسم کی گندگی کے ساتھ بہت سی بیماریاں لاحق ہو جاتی.
تو اپنے لباس میں ممتاز نظر آؤ، نمایاں نظر آؤ. یہ کوئی تکبر نہیں، اچھا لباس، لیکن یہ جینے اور اسی میں سو جانا، اسی میں چلے جانا، اسی میں بیٹھ جانا، اسی میں چلتے رہنا، یہ انسانی فطرت پر بڑا داغ ہے. انسانی فطرت پر یہ بدنما. ہمارے نبی کے کپڑوں میں پیوند ہوتا تھا، میلا نہیں ہوتا تھا. ہمارے نبی کے کپڑوں میں پرانے تو ہوتے تھے، میلے نہیں ہوتے تھے. اور آپ نے بڑا عمدہ لباس بھی بتاؤں، ایک دفعہ آپ نے ایک جوڑا پہنا، اس کی قیمت کتنی تھی؟ 27 اونٹ. 27 اونٹ. ایک اونٹ 20,000 سے لے کر 50,000 کا ہے. تو اندازہ لگاؤ کیسا جوڑا تھا جو آپ نے پہنا. زیادہ دیر نہیں پہنا، پہن کے اتار دیا تاکہ کوئی اگر مالدار کو شوق ہو اچھا کپڑا پہننے کا تو اس کے لیے جائز ہو جائے، حرام نہ ہو. تو ایک شخص آئے، ان کا لباس بڑا بھڑا تھا. آپ نے کہا تم فقیر ہو؟ کہا نہیں جی، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا دیا سب کچھ ہے. کہا اٹھ جا میری محفل سے، کپڑے بدل کے آ. اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اپنے بندے پر اپنی نعمت کا اثر دیکھے. یہ تم نے کیا بال بکھیرے ہوئے ہیں؟ بھئی اگر بال بھی رکھو تو ان کا حق ادا کرو، ان کو تیل لگاؤ، ان کو کنگھی کرو، ان کو سلیقے سے رکھو. یہ کیا بکھرے ہوئے پراگندہ جھاڑیوں کی طرح بال ہوں؟ یہ ان کا حق نہیں ہے. ہمارے نبی کے بھی بال تھے، لمبے بال تھے، شانوں پہ لہراتے تھے، تیل لگاتے تھے، کنگھی کرتے تھے، صاف ستھرا رکھتے تھے ان کو. تو ہر چیز کے زندگی کے رخ بتائے ہیں. اگر تمہیں میرے عزیزو بلندیاں چاہیے، کامیابیاں چاہیے، تو یہ بھی پڑھو، اس کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کو بھی سیکھو. وہ زندگی تبلیغ کے اندر سیکھنے کی دعوت دی جا رہی. بڑے مدتوں کے بعد ایک کام ملا ہے جو فرقہ واریت سے پاک ہے، جو دینی تعصب سے پاک ہے. کرنے والا میں ہوں، میرے جیسا ایک عام انسان ہے، اس میں کمی کوتاہی ہو سکتی ہے. پیغام بڑا خوبصورت ہے. میں آپ کو دیانتداری سے بتا رہا ہوں، زندگی پڑھتے گزر گئی. میرا پڑھنے کا شوق کالج میں ختم تھا. میں ماں باپ کے دھکے کی وجہ سے پڑھ رہا تھا. مجھے کبھی ذوق نہ ہوا، کبھی شوق نہ ہوا پڑھنے کا. میں نے کبھی تھوڑے نمبر نہیں لیے، اچھے نمبر لیے، لیکن شوق سے نہیں، ذوق سے نہیں، زبردستی. میرے پڑھنے کا شوق اس وقت شروع ہوا جب میں رائمنڈ کے مدرسے میں داخل ہوا. اس سے پہلے شوق نہیں تھا. تو میں نے جو پڑھا شوق سے پڑھا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے تھوڑے وقت میں 6 بر اعظم کا سفر کروایا. ساری دنیا پھری، نظروں سے بھی دیکھی، کانوں سے بھی سنا، پڑھا بھی صحیح، دیکھا بھی صحیح. دنیا کی کتاب کو بھی پڑھا اور صفحات کی کتاب کو بھی پڑھا. تو یہ ایک خوبصورت محنت وجود میں آئی ہے. یہ تمہارے لیے تمہاری شخصیت کو مکمل کرنے والا کام ہے. چھٹیاں اس میں لگاؤ، فالتو وقت اس میں لگاؤ، باقی وقت اپنی تعلیم میں لگاؤ، اور ہر وہ چیز جو تمہارے اخلاق کو متاثر کرے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. تمہارے ہاں بلکہ ساری جگہ بھی لڑکے لڑکیوں کا کٹھے پڑھنے کا سسٹم ہے، تو اپنی نظروں پر کم از کم پہرا رکھو کہ نظر تمہاری زمین پہ رہے. نظروں کو جس نے اب بچا لیا اس نے سارا ایمان بچا لیا، اور جس کی نظریں کھل گئیں اس کے سارے بند کھل گئے. تربیلا ڈیم کے ٹوٹنے سے وہ تباہی نہ آئے گی جو نظروں کے ڈیم ٹوٹ جانے سے تباہی آئے گی. تو اپنی نظروں کو پست رکھنا سیکھو، اپنی نظریں جھکا کے چلنا سیکھو. تو یہ چیز تمہارے اندر حیا پیدا کرے گی، تمہارے اندر پاک دامنی پیدا کرے گی، تمہاری سوچوں کو مثبت بنا دے گی، اور تمہارے احساسات میں لطافت پیدا کر دے گی. وہ تمہاری سوچیں بلند ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ کو محبوب آؤ کہ تم محبوب بن جاؤ گے جب تمہاری نظر پاک ہو جائے گی. نظر کی آوارگی انسان کو برباد کر کے رکھ دیتی. ساری دنیا میں جو تباہی آئی پردے کو اٹھ جانے سے آئی ہے. 1792 میں لندن میں ایک عورت تھی، میری والسٹون کرافٹ. اس نے کتاب لکھی تھی عورتوں کو آزاد کیا جائے، مردوں کے شانہ بشانہ کام کریں. اس سے پہلے یورپ بھی پردے میں تھا. اس سے پہلے یورپ کی عورت بھی گھر کی عورت تھی، وہ بھی گھر کی خاتون تھی. اس کو شیطان نے چکر دیا اور اس کے پیچھے مرد بھی لگے، اور آگے قرآن کا علم نہیں تھا، وحی نہیں تھی، پیچھے طاقت آ گئی.
برطانیہ کا سورج نصف النہار پہ چمکنے لگا تو دولت بھی آ گئی، طاقت بھی آ گئی، اور علم بھی کوئی نہ تھا، تو وہ ایسے بند ٹوٹے کہ سارا خاندانی نظام درہم برہم ہو کے رہ گیا، اور ساری دھرتی حرام کے بچوں سے بھر گئی۔ جس نسل کو نہ ماں ملے نہ باپ ملے، وہ نسل کیسے قابل رشک ہو سکتی ہے، اور وہ معاشرہ کیسے قابل رشک ہو سکتا ہے جس معاشرے میں نہ ماں نظر آئے نہ باپ، یا بوائے فرینڈ ہو یا گرل فرینڈ ہو، جب جی چاہا بدل دیا، جب جی چاہا ٹھکرا دیا، جب جی چاہا منہ موڑ کے چل دیے۔ یہ تو نہ کوئی زندگی ہے، نہ یہ کوئی مثالی کردار ہے۔ اپنے ہاتھوں خودکشی پر وہ معاشرہ آ چکا ہے۔ اسی انگلینڈ میں 1998 میں ایک سروے ہوا، عورتوں سے پوچھا گیا کہ تم گھر کی خاتون بن کے رہنا چاہتی ہو یا اسی طرز زندگی پر راضی ہو، تو 98% عورتوں نے کہا ہم گھریلو خاتون بننا چاہتی ہیں لیکن ہمیں خاوند نہیں ملتے، ہمیں بوائے فرینڈ ملتے ہیں، جب ان کا جی بھر جاتا ہے ہمیں چھوڑ دیتے۔ یہ تھے نا اشفاق احمد مرحوم جو ڈرامے لکھتے تھے، ان سے میری بڑی سلام دعا تھی، اچھی، بڑی محبت کرتے تھے۔ ایک دن مجھ سے کہنے لگے، میں ایڈنبرا میں بیٹھا تھا پارک میں، کہ میں تبلیغ کے کام کا معترف ہوا، وہ کا میں بتا رہا ہوں کہ ایک جماعت آئی، انہوں نے مغرب کی اذان دی، نماز شروع کر دی، تو چند لڑکیاں کھڑی تھیں، وہ قریب ہو گئیں۔ جب نماز ختم ہوئی تو وہ لڑکیاں آگے بڑھیں، تو میں نے اپنی بیوی سے کہا چلو سنیں یہ کیا بات کرتے ہیں۔ تو جب ہم پہنچے تو ایک لڑکی نے اس نماز پڑھانے والے سے پوچھا آپ کو انگلش آتی؟ اس نے کہا جی ہاں۔ یہ کیا کیا ہے؟ تو ہم نے عبادت کی ہے۔ تو اس لڑکی نے کہا آج تو اتوار نہیں ہے۔ تو اس نوجوان نے کہا ہم روزانہ 5 دفعہ یہ عبادت کرتے، 5 دفعہ۔ کہا یہ تو بہت زیادہ ہے، ایک دن میں 5 دفعہ، یہ تو بہت زیادہ ہے۔ تو اس نے اس کی تھوڑی تشریح کی، وضاحت کی، تو پھر چند ایک سوال اس نے اور کیے، اس نے جواب دیا۔ جب وہ جانے لگے تو اس نے ہاتھ ملایا، کہا اچھا۔ اس نے کہا میں یہ ہاتھ آپ کو نہیں ملا سکتا۔ اس لڑکی نے کہا کیوں؟ کہا یہ میری بیوی کی امانت ہے، کسی اور لڑکی کو نہیں چھو سکتا۔ تو وہ لڑکی کھڑی تھی، اس کی چیخ نکلی اور زمین پہ گر گئی اور ہچکیاں اس کی لگ گئیں۔ ہائے ہائے، عورت ہی ہے، چاہے ننگی ہو کے ناچ رہی ہو اور چاہے 7 پردوں میں چھپی ہو، اس کی فطرت کو کون بدل سکتا ہے؟ جب بنانے والے نے اس کو حیا پہ ڈھالا ہے، تو آج کا بدماش مرد اگر اسے کپڑے سے باہر لا چکا ہے تو اس کی فطرت کو تو نہیں مسخ کر سکتا۔ وہ یورپ کی گود میں پلی ہو یا مشرق کی وادیوں میں، وہ عورت ہی ہے، اس کا عورت پنا سامنے آ گیا، وہ گر گئی اور پھر رونے اور کیا کہنے لگی، وہ لڑکی کتنی خوش قسمت ہے جس کے تم خامند ہو، کاش یورپ کے مرد بھی ایسے ہی ہوتے۔ اور آنسوں پوچھتی ہوئی اٹھ کے چلی گئی۔ تو اشفاق مرحوم کہنے لگے میں نے اپنی بیوی سے کہا بانو آج وہ تبلیغ ہوئی ہے کہ لاکھوں کتابیں بھی چھپ جاتی تو وہ کام نہ بنتا جو یہ نوجوان اپنے ایک عمل سے کر کے دکھا دے۔ تو میرے عزیزو، یہی سب کچھ نہیں ہے کہ تم بڑی ڈگری لے لو، پیسے کما لو، ہلے گلے کر دو، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ کبھی قرآن بھی دیکھو کہ وہ کیا کہتا ہے، صرف میکینیکل انجینئر بنتے بنتے ہی نہ موت آ جائے، یہ بھی تو دیکھو کہ اللہ کیا کہتا ہے۔ تو یہ تبلیغ کا کام اس پاک زندگی کو سیکھنے کی محنت ہے اور اسے آگے عام کرنے کی محنت ہے کہ تمہارے اندر ایک زندگی نظر آئے، ایک کردار نظر آئے، اس کردار کے ساتھ تم دفتر میں جاؤ، مسجد میں جاؤ، تخت شاہی پر بیٹھو یا مسجد کی مصلی پر بیٹھو، یا تم مسند